وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، یہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ چل رہا ہے. اس مہینے کو حضور اکرم سرکار دو عالم رحمت للعالمین سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف احوال اور واقعات کے ساتھ خصوصی مناسبت ہے. اسی مہینے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس عالم میں تشریف لائے، آپ کی ولادت ہوئی. اسی مہینے میں آپ نے اس دار فانی کو الوداع فرمایا، دنیا سے رخصت ہوئے. اسی مہینے میں آپ ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، اور ایک روایت کے مطابق بعثت اور نبوت اسی مہینے میں ہوئی. غرض اس مہینے کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف واقعات کے ساتھ خصوصی مناسبت ہے. اس لیے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تعلق سے کچھ بات سمجھیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سیرت کس کو کہتے ہیں اور اس کے معنی کیا، اس کا مطلب کیا. عربی لغت کے اعتبار سے سیرتن کے معنی چلنے کی رفتار اور چلنے کا انداز. بعد میں اس معنی میں وسعت پیدا ہوئی اور سیرت کے معنی ہو گئے زندگی گزارنے کا انداز، زندگی گزارنے کا طور طریقہ. پھر آگے چل کر سیرت کا لفظ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات اور واقعات پر بولا جانے لگا. اب دنیا میں بولی جانے والی کسی بھی زبان میں جب سیرت کا لفظ بولا جائے گا، کہا جائے گا، لکھا جائے گا، استعمال کیا جائے گا، تو اس کا مطلب ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، جس کو آپ مختصر طور پر یہ بھی کہہ سکتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لے کر اس عالم فانی سے رخصت ہو جانے تک کے احوال اور واقعات کو سیرت کہا جاتا ہے. یہ ناچیز اکثر ایک بات کہا کرتا ہے کہ دو دریا، دو سمندر ایسے ہیں جن کا کوئی کنارہ نہیں.
جن کی کوئی تہ نہیں آتی، ورنہ سمندر کتنے گہرے ہو کبھی تو اس کی تہ آئے گی، کنارہ آئے گا، لیکن دو سمندر ایسے ہیں جن کی تہ نہیں، ایک سمندر قرآن کریم ہے، اس کے اندر آپ جتنا اترتے چلے جاؤ، اترتے ہی چلے جاؤ گے، نہ تہ تک پہنچو گے نہ کنارے تک۔ اسی لیے قرآن کریم کی تفسیر لکھنے والوں نے کمال یہاں تک کر دیا کہ کئی جلدیں لکھ دی، لیکن قرآن کریم کا حق ادا نہ ہوا۔ لکھنے والوں نے تفسیر میں 1000 جلدیں لکھی، جن میں سے 5 جلدوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر ہے۔ تو ایک دریا، ایک سمندر وہ قرآن کریم ہے، بلکہ کمال یہاں تک کیا کہ ایسی تفسیر لکھی جن میں الفاظ ایسے استعمال کیے کہ ایک بھی نقطہ نہیں، بے نقط تفسیر۔ اور دوسرا دریا میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ سیرت ایک ایسا سمندر ہے، ایک ایسا دریا ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں۔ لکھنے والوں نے آپ کی سیرت پر طویل اور ضخیم کتابیں بھی لکھی، متوسط اور درمیانی کتابیں بھی ہیں اور مختصر کتابیں بھی ہیں، ہر زبان میں ہیں، عربی میں، اردو میں، فارسی میں، گجراتی میں، ہندی میں، انگریزی میں۔ اور کمال تو ایسا کہ جس طرح قرآن کریم کی تفسیر بے نقط لکھی گئی، پاکستان کے مشہور عالم مفتی تقی عثمانی صاحب کے بڑے بھائی ہیں مولانا ولی راضی صاحب، انہوں نے سیرت پر اردو زبان میں کتاب لکھی جس کا نام ہے ہادی عالم۔ اور کیا کمال کیا، ایسی کتاب جن میں الفاظ ایسے استعمال کیے ایک بھی نقطہ نہیں، جس طرح محمد میں ایک بھی نقطہ نہیں، تو الفاظ ان میں ایسے استعمال کیے گئے کہ ایک بھی نقطہ نہیں، بے نقط وہ سیرت کی کتاب ہے۔ تو سیرت ایک گہرا سمندر ہے۔ سیرت کہاں سے لی گئی، اس کا ماخذ کیا ہے؟ تو علماء نے یہ بات بیان کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت معلوم کرنے کے 2 مستند ذریعے ہیں۔ پہلا ذریعہ قرآن کریم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلو اور واقعات کی مستند داستان قرآن کریم میں ہے۔ اسی لیے جب ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے، تو انہوں نے کتنا مختصر لیکن جامع جواب دیا، کان خلقہ القرآن، کہ آپ کے اخلاق تو قرآن تھے۔ قرآن کریم نے جن بلند و بالا اخلاق کا درس دیا وہ سارے اخلاق ذات نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کامل درجے کے ساتھ پائے جاتے تھے۔ تو سیرت حاصل کرنے کا پہلا قوی ذریعہ قرآن کریم، اور دوسرا قوی ذریعہ وہ احادیث نبویہ ہے۔ نبی علیہ السلام کے مبارک ارشادات اور فرامین، جن کو حاصل کرنے کے لیے علماء نے اور محدثین نے اپنا جان، مال، تن، دھن سب کچھ کھپا دیا۔ ایک ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے سینکڑوں مائل کا سفر کیا، بھوکے رہے،
پیاسے رہے بغیر جوتے چپل کے سفر کیا ہے، پھر جا کر جو کتابیں وجود میں آئی، چاہے بخاری شریف ہو، مسلم شریف ہو، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ ہو، یہ حدیث پاک کی مستند کتابیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو حاصل کرنے کا دوسرا نہایت قوی ذریعہ ہے۔ تو سیرت ان دو چیزوں سے حاصل کی گئی۔ ان کے علاوہ نبی علیہ السلام کی شمائل پر، اخلاق و عادات پر جو کتابیں لکھی گئی وجود میں آئی، ان سے بھی سیرت حاصل کرنے میں، معلوم کرنے میں کافی مدد ملتی ہے۔ علماء نے سیرت کی دو قسمیں بیان کی ہیں۔ سیرت کی ایک تقسیم زمانے کے اعتبار سے ہے اور ایک تقسیم مضامین کے اعتبار سے ہے۔ زمانے کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ کی مدت کے اعتبار سے، تو نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ کی مدت کے اعتبار سے سیرت کی تین قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، آپ کی ولادت سے لے کر بعثت تک کا زمانہ، بعثت تک کی مدت جو 40 سال کی ہے۔ نمبر دو، بعثت یعنی نبوت ملنے سے لے کر ہجرت تک کی مدت، جن کو ہم مکی زندگی کے نام سے جانتے ہیں، یاد کرتے ہیں، یہ 13 سال کی ہے۔ اور نمبر تین، ہجرت سے لے کر وفات تک کی مدت، یہ 10 سال کی ہے۔ تو اس طرح سے یہ سیرت کی پہلی تقسیم ہوئی باعتبار زمان، یعنی آپ کی حیات طیبہ کی مدت کے اعتبار سے۔ مضامین کے اعتبار سے بھی تین قسمیں علماء نے بیان کی ہیں۔ نمبر ایک، سیرت کا وہ حصہ جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات، عبادات، اخلاق اور آپ کی خصوصیات کو بیان کیا جائے۔ نمبر دو، سیرت کا وہ حصہ جن میں آپ کے معجزات اور دلائل نبوت کو پیش کیا جائے۔ اور نمبر تین، سیرت کا وہ حصہ جو آپ کے غزوات اور جنگ وغیرہ پر مشتمل ہو۔ تو اس طرح مضامین کے اعتبار سے سیرت کی بھی یہ تین قسمیں ہو گئی۔ علامہ سید سلیمان صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سیرت النبی میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کی 4 خصوصیات بیان کی ہیں۔ تو سیرت کی خصوصیات کون کون سی ہیں؟ پہلی خصوصیت بیان کی تاریخیت۔ تاریخیت کا مطلب یہ ہے کہ حضور اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ تاریخی اعتبار سے اس قدر مستند اور محفوظ ہے کہ کسی اور نبی کی سیرت اتنی محفوظ اور مستند نہیں۔ آپ کی زندگی کا ایک ایک باب، ایک ایک ورق، ایک ایک صفحہ محفوظ ہے۔ ولادت سے لے کر وفات تک کے جملہ احوال، آپ کی باہر کی زندگی بھی محفوظ، گھر کے اندر کی زندگی بھی محفوظ، رات کے معمولات بھی محفوظ، دن کے معمولات بھی محفوظ، بلکہ آپ اگر تحقیق کریں تو پتہ چلے گا، یہ بات بھی ملے گی کہ آپ کے سر مبارک اور داڑھی مبارک میں ملا کر کتنے بال سفید ہوئے۔ ہم پوچھتے ہیں یہودیوں سے، تم بتاؤ تمہارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کے سر اور داڑھی میں کتنے بال سفید ہوئے؟ عیسائیوں سے پوچھتے، تمہارے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کے
سر اور داڑھی میں ملا کر کتنے بال سفید ہوئے، لیکن نہیں بتا سکیں گے۔ شمائل ترمذی میں روایت موجود ہے 14 یا 20 بال، دونوں طرح کی روایت ہے، اتنے بال سفید ہوئے۔ ہم پوچھتے ان لوگوں سے تمہارے نبی کے گود میں کتنے بچوں نے پیشاب کیا، وہ نہیں بتا سکیں گے۔ اور ہمارے نبی کی سیرت اس قدر محفوظ ہے کہ نہ صرف ان بچوں کے نام لیے گئے بلکہ ان کو شعر کے اندر جمع کر دیا۔ قد بال فی حجر النبی اطفال حسن وحسین وابن الزبیر بال وکذا سلیمان بن ہشام وابن ام قیس جاء فی الختام۔ 5 بچے ہیں، حسن ہے، حسین ہے، عبداللہ بن زبیر ہے، سلیمان بن ہشام ہے اور ابن ام قیس ہے۔ یہ 5 بچے ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام کی گود مبارک میں پیشاب کر دیا تھا، بچے تھے۔ اس قدر آپ کی سیرت محفوظ، تو پہلی خصوصیت تاریخیت کے تاریخی اعتبار سے آپ کی سیرت نہایت مستند اور محفوظ ہے۔ دوسری خصوصیت ہے کاملیت۔ نبی علیہ السلام کی سیرت اس قدر صاف، کھلی، واضح اور ظاہر ہے کہ جس میں شک شبے کی کوئی گنجائش نہیں، اور یہ خصوصیت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں۔ آپ کی زندگی کے کسی حصے پر راز اور خفا کا پردہ پڑا ہوا نہیں ہے، بلکہ آپ کی زندگی کا ہر ورق کھلا ہے۔ یہ ہے کاملیت۔ تیسری خصوصیت ہے جامعیت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی زندگی اور آپ کی حیات طیبہ دنیا میں بسنے والی ہر قوم کے لیے، ہر طبقے کے لیے، ہر مذہب کے لیے مشعل راہ، اور ہر طبقے کے لیے اس میں اسوہ اور نمونہ ہے۔ اور چوتھی خصوصیت عملیت، کہ جو کچھ میرے آقا نے ارشاد فرمایا پہلے عمل کیا، پھر امت کے سامنے پیش کیا۔ یعنی آپ کی سیرت عملی اعتبار سے ایسی محفوظ کہ جو آپ کہہ رہے ہیں، ارشاد فرما رہے ہیں، اس پر عمل کر کے بھی دکھا رہے۔ یہ 3 خصوصیت تو علامہ سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ نے بیان کی۔ اب 3 خصوصیت اور آپ کے سامنے یہ بندہ پیش کرتا ہے۔ 5ویں خصوصیت صداقت ہے۔ نبی علیہ السلام کی زندگی کا ہر ورق، ہر صفحہ، ہر گوشہ، ہر شعبہ، ہر طبقہ، ہر حصہ بالکل سچ ہے، حق ہے، صاف ستھرا ہے۔ کیوں نہ ہو؟ نبی علیہ السلام کی صداقت کا تو دشمنوں کو بھی اعتراف تھا۔ تو 5ویں خصوصیت صداقت ہے۔ 6ٹھی خصوصیت حلاوت ہے، کہ آپ کی سیرت پڑھنے میں جو حلاوت، لذت، مٹھاس اور ذائقہ محسوس ہوتا ہے، کسی اور کی سیرت میں سوانے میں نہیں۔ آپ چاہے اپنے والد کی سوانے پڑھے، اپنے پیر و مرشد کی سوانے پڑھ لے، 2 بار پڑھیں گے، 10 بار پڑھیں گے، تھک جائیں گے، اکتاہٹ محسوس کریں گے، لیکن خدا کی قسم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو آپ 1 نہیں 100 بار بھی پڑھیں گے، ہر بار آپ کو الگ ذائقہ اور حلاوت محسوس ہوگی۔ اور 7ویں خصوصیت ہے باقیت، کہ نبی علیہ السلام کی نبوت جس طرح باقی، آپ کی سیرت بھی باقی ہے۔ اور کیوں نہ ہو، اللہ نے آپ کے بارے میں اعلان کیا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ قیامت تک کے لوگوں کے لیے آپ کی ذات ایک اسوہ ہے، نمونہ ہے، تو آپ کی سیرت بھی باقی رہنے والی ہے انشاءاللہ۔ تو یہ ہوئی سیرت کی خصوصیات۔ اب ایک اہم بات کی طرف توجہ دلاؤں،
وہ یہ کہ سیرت پڑھنے کی اہمیت کیا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پڑھنا، مطالعہ کرنا ہر مسلمان کے لیے لازم ہے، ضروری ہے، فرض ہے، اس لیے کہ دونوں جہاں کی کامیابی اور سرفرازی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہے، اور جب دونوں جہاں کی کامیابی کا راز نبی کی تعلیمات میں چھپا ہے تو پھر سیرت پڑھے بغیر وہ تعلیمات آپ کو حاصل کیسے ہو سکتی ہے؟ تو یہ اہمیت میں پہلی بات۔ دوسری بات، جیسے جیسے زمانہ دور نبوت سے دور ہوتا جا رہا ہے، کچھ بدقسمت لوگ قرآن کریم پر، اسلام پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر کیچڑ اچھالتے ہیں، طرح طرح کے اعتراض کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، قصور اس میں ہمارا یہ بھی ہے کہ ہم ہی اپنے نبی کی سیرت سے بالکل کورے اور خالی ہیں۔ نبی علیہ السلام کے والد کا نام معلوم ہوگا، والدہ کا نام معلوم ہوگا، دادا کا نام معلوم ہوگا، بس چچا میں 2-3 نام یاد ہوں گے تو ہوں گے ابو لہب کے، ابو طالب کے، حمزہ اور عباس کے، باقی دادی کا نام، نانا کا نام، نانی کا نام، پردادا کا نام، کیا یہ ہے نبی سے ہماری محبت؟ کچھ بھی معلوم نہیں۔ جب ہمیں خود اپنے نبی کی سیرت معلوم نہیں تو ہم غیروں تک کیا پہنچائیں گے؟ اور جب ان تک یہ سیرت نہیں پہنچے گی تو پھر یہ اعتراضات کا سلسلہ چلتا ہی رہے گا۔ تیسری بات، قرآن کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کے خطاب سے نوازا، فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ لیکن کچھ ایسے بھی ملیں گے جن کو آپ کے رحمت ہونے پر شبہ ہوگا، شک ہوگا، انہیں اعتراض ہوگا، تو ان کو سیرت دکھاؤ اور خود بھی سیرت کا مطالعہ کرو، پتہ چلے گا میرے آقا مردوں کے لیے بھی رحمت، عورتوں کے لیے بھی رحمت، بوڑھوں کے لیے بھی رحمت، بچوں کے لیے بھی رحمت، اور انسانوں کے لیے بھی رحمت، جانوروں کے حق میں بھی رحمت، فرشتوں کے حق میں بھی رحمت، وہ تو چھوڑیے، آپ تو دشمنوں کے حق میں بھی رحمت ہے۔ احد میں زخم کھائے لیکن بد دعائیں نہیں دی، طائف میں پتھر کھائے، نعلین خون سے بھر گئے لیکن بد دعا کے کلمات نہیں آئے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، جو عاصی کو اپنی کملی میں چھپا لے، جو دشمنوں کو بھی زخم کھا کر دے دعائیں، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام کے رحمت ہونے کا ہمیں اندازہ کیسے ہوگا؟ سیرت کے مطالعے سے۔ نمبر 4، اہل باطل اور دشمنان اسلام پر یہ اعتراض کرتے ہیں، اور یہ در حقیقت اسلام پر نہیں، پس پردہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلنے والا مذہب ہے۔ ہم ان کے اعتراض کا جواب سیرت پڑھے بغیر کیسے دے سکتے ہیں؟ سیرت پڑھیے، پتہ چلے گا۔ بدر ہو، احد ہو یا خندق ہو، تینوں مشہور لڑائی میں کیا میرے آقا سامنے سے گئے تھے یا وہ لوگ سامنے سے لڑنے آئے تھے؟ اور لڑائی کے باوجود نبی علیہ السلام کے اخلاق بھی تو دیکھیے۔ ہم ان سے کہنا چاہتے ہیں
کہ تم یہ الزام لگاتے ہو کہ اسلام تلوار سے پھیلا، غلط ہے، وہ لوہے کی نہیں، وہ اخلاق کی تلوار تھی۔ جو یہ کہتے ہیں تلوار کے زور سے پھیلا کر اسلام، ذرا یہ تو بتائیے پھر توپ سے کیا پھیلا۔ نمبر 5، خدا وحدہ لا شریک لہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو بلند کیا، فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اپنے نام کے ساتھ نبی کے نام کو ملایا۔ اذان میں جہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا جاتا ہے، اشہد ان محمد الرسول اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کے نام کو اتنا بلند کیا، معلوم ہوا خدا کے بعد مقدس ترین ہستی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور ان کی محبت کو ایمان قرار دیا گیا۔ تو پھر کیوں ہم ایسی ہستی کی سیرت نہ پڑھے جن کا درجہ خدا کے بعد سب سے بلند ہو؟ کیوں ہم ایسی ہستی کی سیرت نہ پڑھے جن کی محبت کو عین ایمان کہا گیا ہے؟ کہ ایمان ہمارا نبی کی محبت کے بغیر کامل اور پورا نہیں ہو سکتا۔ نمبر 6، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت صرف ایک فرد کی، ایک ذات کی، ایک شخص کی سیرت اور سوانح عمری نہیں، بلکہ آپ کی سیرت ایک قوم کی داستان ہے۔ قانون الہی پر عمل کیسے ہو وہ دیکھنا ہو تو نبی علیہ السلام کی سیرت۔ نمبر 7، نبی علیہ السلام کی سیرت پڑھنا اس لیے بھی ضروری کہ اس کو پڑھے بغیر قرآن کریم سمجھنا مشکل ہے۔ نمبر 8، نبی علیہ السلام کی سیرت پڑھنا اس لیے ضروری کہ اس کے ذریعے آپ کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے بھی ضروری کہ صرف 23 سال کے قلیل اور مختصر عرصے میں اسلام کیسے پھیلا، اس کی معلومات اور اس کا پتہ سیرت کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے۔ اس لیے بھی ضروری کہ نبی علیہ السلام کی سیرت کے جو مختلف احوال اور واقعات ہیں ان میں ہمارے لیے بہت کچھ اسباق ہے۔ وہ واقعہ لذت اور سیر و تفریح کے لیے بیان نہیں کیا جاتا، چاہے آپ کی نبوت ملنے کا واقعہ ہو یا نبوت سے پہلے کی زندگی کا واقعہ ہو، 13 سال کی عمر میں ملک شام کے پہلے سفر کا واقعہ ہو، 25 سال کی عمر میں ملک شام کے دوسرے سفر کا واقعہ ہو، یا حجر اسود کے رکھنے کا واقعہ ہو، یا نبوت کا واقعہ ہو، نبوت کے بعد دعوتی میدان میں قدم رکھنے کے واقعات ہو، معراج کا واقعہ ہو، ہجرت کا واقعہ ہو، غزوات کے واقعات ہو، صلح حدیبیہ کا واقعہ ہو، فتح مکہ کا ہو، اخیر میں حجۃ الوداع کا واقعہ ہو، ان تمام واقعات میں ہمارے لیے بہت کچھ اسباق ہے، دروس ہے۔ یہ اسباق ہمیں سیرت پڑھے بغیر کیسے معلوم ہو سکتے کہ ہجرت کا واقعہ کیا پیغام دیتا ہے، معراج کا واقعہ کیا پیغام دیتا ہے؟ یہ پیغام ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ سیرت کے پڑھنے سے۔ اور آج جو امت مسلمہ پریشانی کے دور سے گزر رہی ہے، مسلمانوں کی پریشانی کا حل کہاں مل سکتا ہے؟ میرے نبی کی سیرت اٹھائیے، مطالعہ شروع کیجئے، آپ کی تمام پریشانیوں کا حل ملے گا۔ جو پریشانیاں میرے اور آپ کے آقا پر آئی وہ تو ہم پر آئی بھی نہیں ہے۔ ذرا ان کی داستان دیکھیے، جن کو تپتی ہوئی دھوپ میں بغیر لباس کے سلایا گیا،
جن کے سینوں پر چٹانوں کو رکھا گیا، لیکن احد کے علاوہ ان کی زبان سے کچھ نہیں نکلا، یہ ساری پریشانیوں کا علاج ہمیں ملے گا تو سیرت کی روشنی میں، اور میرے آقا کی سیرت ایسی جامع کہ آپ دیکھیے آقا کی زندگی کو بحیثیت رسول دیکھے، بحیثیت نبی دیکھے، بحیثیت معلم دیکھے، بحیثیت مرشد اور مربی دیکھے، بحیثیت مبلغ دیکھے، بحیثیت خاوند اور شوہر دیکھے، بحیثیت قائد دیکھے، بحیثیت سلطان دیکھے۔ اگر آپ کو دیکھنا ہے تو وہ ایک ہی فرد میں، ایک ہی ذات میں، وہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیو، ہم صرف زبانی دعویٰ کرتے ہیں عشق و محبت کا، عملی اعتبار سے کورے ہیں، اور سچ تو یہ کہوں ہمیں سیرت کا ایک صفحہ بھی معلوم نہیں، جیسا کہ بتلایا، نہ دادی کا نام معلوم، نہ نانا نانی کا نام معلوم ہے۔ یہ ہماری بہت ہی کوتاہی ہے، بڑی کوتاہی ہے۔ آج سے ابھی سے عہد کرے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کریں گے۔ گھروں میں آپ تعلیم کرتے ہو فضائل اعمال کی، ٹھیک ہے، لیکن 10-15 منٹ ساتھ میں نبی علیہ السلام کی سیرت کی کتاب خرید کر لائیے، ہر زبان میں ملتی ہے۔ آپ کو اگر اردو نہیں آتی تو گجراتی میں بھی سیرت ابن ہشام کا ترجمہ ہوا ہے، سیرت سرکار مدینہ کے نام سے بھی کتاب ہے، آپ خرید کر لائیے، اپنے اہل و عیال کو لے کر بیٹھے، 10-15 منٹ اس کا مطالعہ، اس کی تعلیم کرے، تاکہ میرے آقا کی زندگی کے سنہرے اوراق اور مبارک داستان ہماری کان کے پردے سے ٹکرائے اور ہمارے لیے ہدایت کے راستے آسان ہو جائے۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ تمام کو بھی توفیق دے، تاکہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ تو محبت کرنے والے بنے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔